अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान टाइम न्यूज़। नाज़रीन, आज तीन बड़ी अहम ख़बरों के साथ मैं हाज़िर हुआ हूं। सबसे पहले तो आपको बताऊंगा कि जो 18 अक्टूबर का जो जलसा था मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हैदराबाद की जानिब से, जो नशर पार्क में जिसका इनेकाद किया गया था, वो किस हद तक कामयाब रहा और शुरका की तादाद कितनी थी और किस तरह से वहाँ लोगों को ख़वातीन को लाया गया था। इसके अलावा 24 दिसंबर को जो एक महाजर कल्चर डे मनाया जा रहा है, जो गुज़श्ता 7 सालों से मनाया जा रहा है और इस साल भी इस सिलसिले में इसकी तैयारियां जारी हैं, उसकी कुछ तफसीलात से आगाह करूँगा। और फिर मैं आखिर में आपको भी ये भी बताऊँगा कि बानी मुत्तहिदा अल्ताफ़ हुसैन के ख़िलाफ़ जो 2015 में लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से पाबंदी आयद की गई थी, उसके ख़िलाफ़ एक और पिटीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक शहरी की जानिब से दायर की गई है, तो उनकी तफसीलात से मैं आपको आगाह करूँगा। तो सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि जो 18 अक्टूबर को जो जलसा था नशर पार्क में, उस जलसे में जिसके मुतालिक ये दावा किया जा रहा था कि ये जलसा पाकिस्तान की सियासी तारीख़ का सबसे बड़ा जलसा होगा और ये जलसा सिंध की शहरी सियासत में बड़ा जो है वो असरानंदाज होगा, इनकलाबी तब्दीलियाँ इससे पैदा होंगी। लेकिन वो तमाम बातें उन रहनुमाओं की धरी रह गई, बल्कि वो रहनुमा भी मौजूद नहीं थे उस जलसे में जिन लोगों ने ये बड़े बड़े दावे किए थे। जलसा जो था, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि 2 से 2,500 कुर्सियाँ थी और 200 VIP सोफ़े रखे गए थे। इसके अलावा ग्राउंड के अंदर, जो नशर पार्क का जो ग्राउंड है, ग्राउंड के अंदर ही मुख्तलिफ़ कैंप बनाए गए थे और उन कैंपों ने काफ़ी जगह घेर ली थी। इस तरह से एक गोल दायरा बनाया गया था और उन 2,000 कुर्सियों को रखकर और 200 सोफ़े रखे गए थे। तो वो एक मैं इसकी वीडियोस आपको अभी आप देखिएगा, मुलाहिज़ा फरमाइएगा, जो मैंने वीडियो उसकी जलसा शुरू होने से कबल मैंने बनाई थी। तो 2 से 2,500 कुर्सियाँ थी, लेकिन आखिर तक वो उन कुर्सियों को भी भर नहीं सके और आखिर तक ख़वातीन जलसागाह में मौजूद नहीं थी। फिर गाड़ियाँ दौड़ाई गई, टेलीफोन किए जाते रहे मेज़बानों की जानिब से, और फिर जो ख़वातीन थी वो मुख्तलिफ़ कच्ची आबादियों से उनको लाया गया, जो ओड और भील और जो दूसरी किस्म की जो कौमें हैं उन जो रहती हैं कच्ची आबादियों में, उनको ज़बरदस्ती गाड़ियों में भरकर लाया गया और उन्हें बाकायदा फ़ी ख़वातीन को 1,000 रुपये मुबैना तौर पर दिए गए, उन्हें खाना दिया गया, उन्हें ट्रांसपोर्ट दी गई। इस तरह से पंडाल, उसके बावजूद भी पंडाल नहीं भर सका और ख़वातीन से ज़्यादा उसमें मर्द मौजूद थे। तो सूरत हाल ये थी। और फिर उसमें जो ख़ास बात जो मैं बताता चलूँ कि जो दावेदार थे कि हम पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा जलसा करने जा रहे हैं, उसी जलसे में जो कन्वीनर थे डॉक्टर खालिद मकबूल साहब, उन्होंने अपनी तकरीर में फरमाया कि 2012 के बाद ये दूसरा बड़ा जलसा है ख़वातीन का जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने जिसका इनेकाद किया है। अच्छा, 2012 का जलसा जो हम पहले भी बता चुके हैं, मैं कई मरतबा आपको ये रिपीट कर चुका हूँ कि 2012 को जो ख़वातीन का जलसा था वो बाग़ जिना में था, जहाँ 10 लाख ख़वातीन बताया जाता है। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक वहाँ 10 लाख ख़वातीन मौजूद थी उस जलसे में, और उस जलसे से बानी मुत्तहिदा अल्ताफ़ हुसैन ने ख़िताब किया था, जो तारीख़ी ख़िताब है, जिसकी फ़ुटेज आज भी मौजूद है। अगर आप मुवाज़ना करें तो कल के फ़ुटेज निकाल के देखें और उस 12 अक्टूबर की जो 2012 का जो जलसा था, उस जलसे की फ़ुटेज निकाल के देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा, जिसको डॉक्टर खालिद मकबूल साहब ने एक्सेप्ट भी किया है कि वो जलसा जो था वो सबसे बड़ा जलसा था और उसके बाद जो जलसा है वो आज का जलसा है। तो कल 18 अक्टूबर को उन्होंने ख़ुद तस्लीम किया कि वो जो जलसा था जिससे बानी मुत्तहिदा अल्ताफ़ हुसैन ने ख़िताब किया, वाकई वो बड़ा जलसा था। तो एक तो ये जो इनका दावा था वो ख़त्म हो गया, और वो जो दावेदार थे जिन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की तारीख़ का हम सबसे बड़ा जलसा करने जा रहे हैं, तो वो ख़ुद कल जलसे में मौजूद नहीं थे। इसके अलावा जो एक ख़ास चीज़ थी वो ये थी कि जब नारे लगाए जा रहे थे महाजर
کے حوالے سے جو جلسے گاہ میں نعرے لگائے گئے، تو کئی جگہوں سے خواتین جو تھیں وہ ان کے منہ سے جو تھے وہ بانی متحدہ الطاف حسین کے نعرے نکلتے رہے، اور بڑی سختی سے جو ہے وہ کارکنان نے انہیں روکا بھی، لیکن کئی مرتبہ ایسا ہوا، چونکہ عادت تو وہی ہے، بانی متحدہ الطاف حسین کا نعرہ تو لوگوں کے زبان پر، دل میں اور زبان پر آج بھی وہی موجود ہے، تو وہی نعرے نکلتے رہے، کئی مرتبہ جو ہے ایسا ہوا اور نعرے جو ہے وہ لگتے رہے بانی متحدہ الطاف حسین کے حوالے سے۔ تو یہ صورتحال تھی جلسے کی، اور اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اب 24 دسمبر کو مہاجر کلچر ڈے منایا جا رہا ہے سندھ کے شہری علاقوں میں، اور یہ مہاجر کلچر ڈے گزشتہ 7 سالوں سے جو ہے اس کو منایا جا رہا ہے۔ گزشتہ 3 سال سے تو یہ ریلیوں کا انعقاد ہو رہا ہے، ریلی نکالی جاتی ہیں کلچر ڈے کے حوالے سے، لیکن 4 سے 5 سال تک یہ جو کلچر ڈے تھا یہ مختلف گھروں میں مختلف ٹولیوں نے اپنے اپنے جو ہے وہ رہائش گاہوں پہ اس کو ضرور منایا، لیکن گزشتہ 3 سالوں سے یہ ریلیوں کا انعقاد کیا جا رہا ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ یہ کلچر ڈے کے حوالے سے، کلچر ڈے کی جو ابتدا ہے وہ ڈاکٹر سلیم حیدر جو مہاجر اتحاد تحریک کے چیئرمین ہیں ان کی جانب سے یہ منعقد کیا جاتا ہے، اور ریلیاں بھی چند نوجوان ہیں اور کچھ ان کی جانب سے ان کی سرپرستی میں یہ ریلیوں کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ ایک ریلی نکالی جاتی ہے کریم آباد سے مزار قائد تک، اور ایک بڑی ریلی لانڈی سے کورنگی تک جو ہے وہ کلچر ڈے کے دن جو ہے نکالی جاتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ بتایا جاتا ہے کہ اس کلچر ڈے کو بڑھایا جا رہا ہے، اس میں توسیع دی جا رہی ہے۔ اچھا، اس حوالے سے 2 روز قبل ایک مشاعرے کا بھی انعقاد کیا گیا، جس میں مہاجر شعراء کرام نے 1947 کے حوالے سے بہت سے اشعار کہے، مہاجر ثقافت کے حوالے سے اشعار کہے گئے، اور دانشور قلمکار اردو بولنے والے نے ان میں شرکت کی، اور بہت سے لوگوں کے لیے اس مشاعرے میں شہداؤں کے لیے بھی دعائیں کی گئیں جو مہاجر نام پر جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں، ان کو 1971 سے لے کر اور آج تک جو بھی شہید ہوئے ان کے لیے دعائیں بھی کی گئیں۔ پھر خاص بات یہ تھی کہ اس مشاعرے میں گورنر سندھ جناب کامران ٹیسوری صاحب نے بھی شرکت کی، اور ان کی بھی تقریر کرائی گئی، ان کے بھی خیالات مہاجروں کے حوالے سے لیے گئے۔ آخر میں جب کامران ٹیسوری صاحب پنڈال سے جا رہے تھے تو کافی وہاں جو مہاجر شعراء کرام تھے یا قلمکار تھے جو منتظمین تھے، انہوں نے ان سے کہا کہ گورنر صاحب مہاجر کلچر ڈے جو ہے وہ گورنر ہاؤس میں بھی منایا جائے، جس طرح سے آپ نے سندھی کلچر ڈے کو گورنر ہاؤس میں منایا اور اس کی ایک تقریب کا انعقاد کیا تھا۔ تو اسی طرح سے مہاجر، چونکہ آپ کا تعلق بھی MQM سے ہے اور مہاجر سیاست سے آپ کا تعلق ہے، تو یہ آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ مہاجر کلچر ڈے کا ایک پروگرام گورنر ہاؤس میں بھی رکھیں، لیکن گورنر صاحب نے اس موقع پر ایسا کوئی جواب نہیں دیا، اس کے باوجود کہ کئی لوگوں نے وہاں احتجاج بھی کیا اور ان سے جواب لینے کی کوشش کی، لیکن وہ جواب دیے بغیر پنڈال سے چلے گئے۔ ناظرین، ایک بڑی اہم خبر آپ تک پہنچانا چاہوں گا کہ بانی متحدہ الطاف حسین پر جو 2015 میں لاہور ہائی کورٹ میں تحریر اور تقریر پر جو پابندی عائد کی گئی تھی، اس کے خلاف ایک شہری ہیں محمد دانش سلیم، انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی ہے، اور اس پٹیشن میں معزز ججز صاحبان سے یہ استدعا کی گئی ہے کہ بانی متحدہ الطاف حسین سندھ کے شہری علاقوں میں بسنے والے 7 کروڑ عوام کے متفقہ لیڈر ہیں، اور سندھ کے شہری حلقے خاص طور پر اردو بولنے والے انہیں گزشتہ 35 سالوں سے مینڈیٹ دیتے چلے آئے ہیں، اور ان کی جو کارکردگی ہے، ان کارکردگی کے باعث اردو بولنے والوں کے علاوہ دوسری قوموں نے بھی انہیں ووٹ دیے ہیں، اور ان کے ساتھ کل بھی تھے اور آج بھی ہیں۔ تو اس حوالے سے ایک پٹیشن جو ہے وہ دائر کی گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ اب اس پٹیشن کی سنوائی ہے 21 دسمبر کو، اس پٹیشن کی سنوائی ہے، اور 21 دسمبر کو اب دیکھنا ہے یہ کہ اس پٹیشن کے حوالے سے کون سا فیصلہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ 12 جنوری 2023 کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں شناختی کارڈ کے حوالے سے اور پاسپورٹ کے حوالے سے بھی
شنوائی ہے بانی متحدہ الطاف حسین کی. پھر جو سابق رکن قومی اسمبلی ہیں جناب نثار پنور صاحب، جنہیں گزشتہ دنوں اٹھا بھی لیا، گرفتار بھی کیا گیا تھا رات کی تاریخی میں، ان کی بھی ایک پٹیشن سندھ ہائی کورٹ میں ہے. پھر سب سے آخر میں میں یہ بھی کہوں گا کہ جنوری میں ہی جو متحدہ قومی موومنٹ بہادرآباد ٹولے نے بانی متحدہ الطاف حسین کے خلاف جو 7 پراپرٹیاں لنڈن میں ہیں ان کے خلاف جو پٹیشن دائر کی تھی اس کی بھی سنوائی ہے. کا مہینہ بانی متحدہ اور ان کے چاہنے والوں کے لیے بڑا اہم ہے، اور بہت سی خوشخبریوں کے ساتھ یہ مہینہ جو ہے وہ ہمارے جنوری کا مہینہ جو ہے وہ پاکستان کی سیاست میں بھی بڑی انقلابی تبدیلیاں لائے گا، اور بہت سے فیصلے ہو جائیں گے متحدہ قومی موومنٹ کے حوالے سے، بانی متحدہ الطاف حسین کے حوالے سے، 9/0 کے حوالے سے بڑے اہم فیصلے آنے والے ہیں. اس کے علاوہ ناظرین ایک جو اہم مجھے اسٹیبلشمنٹ کے ایک اہم ذرائع نے بتایا ہے کہ بانی متحدہ الطاف حسین پر جو پابندیاں عائد ہیں اس حوالے سے اسٹیبلشمنٹ بالکل نیوٹرل نظر آ رہی ہے. اسٹیبلشمنٹ کے حلقوں کا خیال ہے کہ اب چونکہ مقدمات کورٹوں میں موجود ہیں، اور اگر بانی متحدہ الطاف حسین صاحب اور اس کی جماعت کو اور اس کے کارکنان کو پر سے جو پابندیاں ہیں وہ عدالتیں ختم کرتی ہیں، تو پھر اسٹیبلشمنٹ بالکل نیوٹرل ہو کر انہیں سیاست کرنے کی اجازت دی جائے گی. انہیں جو ہے وہ تحریر اور تقریر کی بھی آزادی ہوگی، اور کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ ماورائے قانون جو ہے ان پر عمل نہیں کیا جائے گا، بلکہ انہیں مکمل طور پر آزادی ہوگی، سیاست کی بھی آزادی، تحریر تقریر کی بھی آزادی ہوگی. تو کورٹ کے جو ہماری جو معزز عدالتیں ہیں ان کے فیصلوں کی منتظر ہیں، اور جیسے ہی وہ فیصلے آئیں گے تو ایک مرتبہ پھر ہیلو کی آواز ہوگی، اور پھر بانی متحدہ الطاف حسین اسی طرح سے ماضی کی طرح ایک مرتبہ پھر خطاب کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ اپنے کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. پاکستان زندہ باد.